السلام علیکم ایوری بڈی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستوں، ہر جگہ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، کبھی کبھار اچھی اور کبھی کبھار بری۔ اور اگر ہمیں وہ ہسٹری نہ پتہ ہو تو ہمیں کانسیکوینسز بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ الشبا نے ایم کیٹ کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا۔ ایڈمیشن لینے کے بعد اس نے دوسرے شہر جانا تھا۔ جب وہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں گئی اور وارڈن سے چابی مانگی تو کمرے کا نمبر تھا 13۔ الشبا کو اس 13 نمبر کے کمرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس نے بس فارم فل کیا، سگنیچر کیا اور روم نمبر 13 میں چلی گئی۔ اس نے جب لائٹ کھولی تو وہ لائٹ کبھی بند ہوتی تھی اور کبھی کھل جاتی تھی، لیکن اس نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ شاید وولٹیجز کے مسئلے ہوں گے۔ اس نے اپنا سامان سوٹ کیس سے نکالا اور اپنی چیزیں الماری میں سیٹ کرنا شروع کر دی۔ سب چیزیں سیٹ کرنے کے بعد اس کو تھکن کا احساس ہوا اور وہ بستر پہ جا کر لیٹ گئی۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے وارڈن کو دروازے کے باہر پایا۔ وارڈن نے کہا کہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے، 9 بجے سے 9:30 بجے تک کا میس کا ٹائم ہے۔ ان وقتوں میں اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو اس کے بعد پھر کھانا نہیں ملے گا۔ اس نے حامی بھر دی اور دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا اور دوبارہ بستر پہ آ کر لیٹ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 1:30 بج رہے تھے، اور کیونکہ اب میس بند ہو چکا تھا تو اس نے بسکٹ اور پانی سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ پھر وہ پڑھنا شروع ہو گئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور وہ پڑھ رہی تھی۔ اچانک سے دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھی اور اس نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون جس کا نام نیہا تھا اس کو پایا۔ ان دونوں نے آپس میں بات چیت شروع کی اور الشبا نے نیہا کو اندر آنے کو کہا۔ دونوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی، آپس میں پڑھائی کی بات بھی کی۔ الشبا نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ایم کیٹ کیسے پاس کیا، اور ساتھ ہی ساتھ نیہا نے بھی اپنی پوری کہانی سنائی۔ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا اور دونوں ایک بہت اچھی دوست بن گئیں۔ پھر ایک دن رات کو 3 بجے جب الشبا نارملی پڑھ رہی تھی تو دروازہ دوبارہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو نیہا نے اندر آنے کو کہا اور وہ اندر آ گئی۔ نیہا نے بتایا کہ اگلے دن وہ جا رہی ہے اور اس کے بعد 1 ہفتے تک واپس آ جائے گی۔ اور نیہا نے فوراً الشبا سے اس کی کتاب مانگی اور اس کو کہا کہ میں تمہیں امپورٹنٹ ٹاپکس پر نشان لگا دیتی ہوں، تم بس یہی پڑھ لینا
اور تمہارا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ وہ نشان لگا رہی تھی اور الشبا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نشان لگانے کے بعد نیہا نے کہا کہ اب 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی، میں اپنے گاؤں واپس جا رہی ہوں۔ اور وہ دروازے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن جب الشبا نے پیپر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ جو سوالات کے نشان نیہا نے اس کی کاپی پر لگا کر دیے تھے، ٹھیک وہی سوال پیپر میں آئے تھے۔ الشبا حیران ہوتے ہوتے خوش بھی ہوئی اور اس نے پورا پیپر بہت آرام سے کر لیا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے سارے کلاس فیلوز بہت پریشان تھے۔ جب الشبا نے سب سے پوچھا تو الشبا حیران رہ گئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ سوالات جو کہ پیپر میں آئے تھے، یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے۔ تھوڑی دیر بعد الشبا گھر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سو کر اٹھی تو دوبارہ دستک ہوئی۔ اس کی ایک دوست جو کہ اس سے 1 رول نمبر آگے بیٹھتی تھی، اس نے پوچھا کہ تم اس روم میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ تقریباً 3 مہینے مجھے یہاں پر ہو چکے ہیں۔ ان دونوں نے پھر پیپرز کی ڈسکشن شروع کر دی تو اچانک آج کے پیپر کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ ایسا پیپر ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ سوال سارے ان امپورٹنٹ تھے۔ اور الشبا نے پھر اپنی دوست کو بتایا کہ یہاں پہ ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام نیہا ہے۔ مجھے کل اسی نے یہ سارے سوالات کے جوابات بتا دیے تھے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف یہی ٹاپکس کر لو تو تمہارا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ نیہا ایک دم سے چونکی اور اس نے پوچھا کہ یہ نیہا کون سے روم میں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ روم نمبر 17 میں نیہا رہتی ہے۔ نیہا یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ الشبا کے پوچھنے پر جب اس نے جواب دیا تو الشبا بھی حیران رہ گئی۔ اس کی دوست نے بتایا کہ 17 نمبر روم میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ الشبا کو اس بات پر یقین نہ آیا اور اس کو روم نمبر 17 میں جانے کو کہا۔ دوستوں، جب روم نمبر 17 میں وہ گئی تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا اور دروازے پر مکڑی کے جالے بھی تھے، جس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ بہت عرصے سے بند ہے۔ الشبا یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ مارڈن کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ نیہا روم نمبر 17 میں رہتی ہے یا نہیں۔ تو وارڈن نے ڈرتے ڈرتے اس کو بتایا کہ الشبا اس پورے فلور پر اکیلی تھی اور
وارڈن نے یہ بات الشبا کو اس لیے نہیں بتائی تھی تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ الشبا نے جب باقیوں سے، اپنی سینئر سے، نیہا کے بارے میں پوچھا تو سب نے بتایا کہ نیہا 2 سال پہلے میڈیکل اسٹوڈنٹ آئی تھی فرسٹ ایئر میں۔ وہ بہت محنتی تھی، بہت دل اور جان سے پڑھا کرتی تھی، زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ فیل ہو گئی۔ جب وہ فیل ہوئی تو اس نے سیوسائڈ کر لیا۔ جب الشبا نے سبجیکٹ کا پوچھا تو یہ وہی سبجیکٹ تھا جس کا نیہا نے امپورٹنٹ سوالات بتائے تھے۔ الشبا یہ سب سن کر بہت ڈری اور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنا سامان سوٹ کیس میں ڈال ہی رہی تھی کہ وقت ایسے گزر رہا تھا جیسے کہ سیکنڈز گزرتے ہیں۔ وہ تھک ہار کر تھوڑی دیر سو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 3 بج رہے تھے اور دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ الشبا 2-3 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، تو وارڈن نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب الشبا نے دروازہ نہ کھولا تو وارڈن نے دروازہ توڑوانے کا فیصلہ کیا، اور جب دروازہ ٹوٹا تو وہاں پر الشبا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو۔